کہ اللہ تبارک و تعالی کو جواد کہنا چاہیے، سخی نہیں کہہ سکتے۔ اور اس ضمن میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سخاوت کا پہلو بیان فرمایا کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، الصوفی دمہ حدر و ملکہ مباح، صوفی وہ ہے کہ اس کا خون معاف ہو اور اس کی ملک مباح ہو۔ یہ بڑا ہی مشکل عنوان ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو صوفی باصفا ہوتا ہے وہ انتقام لینے سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اسے قتل بھی کر دیا جائے تو وہ وصیت نہ کرے کہ میرے قتل کا بدلہ لیا جائے، اور اس کے مال کے مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو ویسے ہی اس اللہ والے کے کھلے رہتے ہیں، یہ تھوڑا ایکو کم کیجئے گا جی، سادہ آواز کیجئے گا، ہاتھ تو اس کے ویسے ہی کھلے رہتے ہیں، لیکن اگر صوفی کی ملکیت کی کوئی چیز بندہ ویسے ہی اٹھا لے تو وہ اس پر بھی اس کی گرفت نہیں کرتا، اور قیامت کے دن وہ مطالبہ کرنا یا اس کا بدلہ لینا اس کی آرزو بھی نہیں رکھتا۔ اتنے کامل درجے کا سخی ہوتا ہے صوفی کامل۔ اس ضمن میں دادا صاحب علیہ رحمت نے شیخ ابو مسلم فارسی علیہ رحمت سے ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ حرمین شریفین کے مبارک سفر پر تھے۔ حلوان ایک علاقے کا نام ہے، جب وہاں کا نواحی علاقہ آیا جیسے دیہاتوں کے روڈ ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ کرد قوم کے لوگوں نے ہمارا راستہ روک لیا اور لوٹنا شروع کر دیا، ساڑے کپڑے انہوں نے چھین لیے۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کوئی مقابلہ نہیں کیا اور سوچا کہ اگر ہم مقابلہ نہ کریں تو یہ ہم سے خوش ہوں گے، لیکن ان صوفیوں کی جماعت میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کو بڑا غصہ چڑھا ان کردوں کی لوٹ مار پر، تو اس نے ان کے ساتھ مزاحمت کی۔ کرد لوگوں نے تلوار سونت لی کہ ہم نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ ابو مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے مل جل کر اس کا منترلہ کیا کہ یہ ہمارے ساتھ آیا ہے، اس کو نہ ماریے۔ اب آپ غور سے سنیے گا، بڑی عجیب بھی اور کمال کی بات ہے۔ حضور فیض عالم علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک بندے نے ہم سے کہا کہ یہ صوفی ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ آپ کی جماعت کا فرد ہی نہیں ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ کیسے جھوٹا ہے، یہ تو ہمارا رفیق ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کرد نے یعنی لوٹ مار کرنے والے فرد نے کہا یہ صوفی نہیں ہے، یہ صوفیوں میں رہ کر خباثت کرتا ہے، ایسا آدمی ختم کر دینا لازم ہے۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے بڑی مرتبہ درویشوں اور صوفیوں کے قافلوں کو لوٹا ہے، لیکن کسی نے ہمارے ساتھ مزاحمت نہیں کی، وہ مقابلہ ہی نہیں کرتے۔ اس بندے نے آپ کی جماعت میں رہ کر ہم سے مزاحمت کی ہے، یہ اپنے دعوی تصوف میں بھی سچا نہیں اور آپ کی جماعت کا فرد بھی نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ اس دور میں صوفیاء، اولیاء، صلحاء اس معیار کے ہوتے تھے کہ ڈاکو اور چور بھی ان کی اصل نشانیوں کو جانتے تھے۔ حضرت دادا صاحب گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن جعفر الطیار رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان فرمایا۔
حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار، جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں، حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کے داماد ہیں۔ کربلا معلیٰ میں شہید ہونے والے دو عظیم شہید حضرات کریمین اون و محمد کے والد ماجد ہیں۔ مدینہ منورہ میں حسنین کریمین کے بعد جس ہستی کی سخاوت سب سے زیادہ مشہور تھی وہ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار کی ذات پاک تھی۔ سائلوں کو، ضرورت مندوں کو اس بات کا پورا یقین اور اعتماد اور بھروسہ ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار کی خدمت میں جائیں گے تو کبھی خالی جھولی لے کر نہیں آئیں گے۔ اچھا، عجب بات ہے کہ یہ واقعہ جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایسا ہی واقعہ حضرت کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں بھی منقول ہے۔ خیر، حضور فیض عالم لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار ایک چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ چراگاہ سے مراد کیا ہے؟ کھلے میدان جہاں گھاس اگی ہوتی ہے اور جانور وہاں چرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار نے ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اس کے پاس ایک کتا آ کر بیٹھ گیا تو اس حبشی غلام کے کھانے کا وقت ہوا، اس نے اپنی روٹی نکالی اور روٹی نکال کر کتے کے آگے ڈال دی۔ کتے نے جلدی جلدی ایک روٹی کھائی اور پھر حضرت عبداللہ کا منہ دیکھنے لگ گیا۔ اس نے دوسری روٹی نکال کر بھی حبشی نے کتے کے آگے ڈال دی اور اسی طرح تیسری روٹی بھی اس کے آگے ڈال دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حبشی غلام سے پوچھا کہ تیرا روز کا کھانا کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی اتنا ہی مجھے ملتا ہے جتنا آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ تو نے کل کا کل کھانا کتے کے آگے کیوں ڈال دیا؟ تو اس غلام نے حضرت عبداللہ سے کہا اس لیے کہ یہ کتا اس علاقے کا نہیں ہے، یہ کہیں دور سے آیا ہے، بھوک کا ستایا ہوا ہے، کسی نے اس کو کھانے کو کچھ دیا نہ ہوگا اور یہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے تو میرے ضمیر نے پسند نہیں کیا کہ ایک جانور بھوکا سامنے آ کر بیٹھ جائے اور میں کھانا کھاؤں اور اس کو کچھ نہ کھلاؤں، اس لیے میں نے اپنی ساری روٹیاں اس کو کھلا دی ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کو حبشی غلام کی یہ ادا، یہ طریقہ بڑا پسند آیا اور آپ اس باغ کے مالک کے پاس تشریف لے گئے جس کے اندر یہ حبشی غلام بطور غلام کام کرتا تھا۔ اس سے اس کا باغ بھی خریدا اور وہ غلام بھی خریدا اور حبشی سے آ کر فرمایا کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے اور میں تجھے اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں، اور یہ باغ جس میں تو ملازمت کرتا ہے آج کے بعد تو اس کا ملازم نہیں ہے بلکہ تو اس کا مالک ہے، یہ باغ میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ لیکن بڑی کمال کی بات آخری سطر کے اندر ہے، مدتوں غلامی کے طوق میں رہنے والا حبشی اور سخت گرمی کے اندر بھی باغ کی رکھوالی اور بکریوں کو چرانے والا حبشی آج آزادی کی نعمت بھی پا رہا ہے اور وہ باغ جس کی اس نے پوری زندگی رکھوالی کی اس باغ کا مالک بھی بن گیا، لیکن وہ اندر سے کسی اور دنیا کا بندہ تھا۔ اور یہ جو جوہری ہوتے ہیں نا، یہ موتیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ امیر خسرو علیہ رحمت کہتے ہیں کہ جوہری کی گھت جوہری جانے کہ جو کوئی جوہری ہوئے، گھائل کی گھت گھائل جانے کہ جن لاگی ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار سمجھ گئے تھے کہ جو بندہ اپنی روٹی قربان کر رہا ہے اور یہی صبح شام کا کل کھانا ہے جو اس نے ایک کتے کو کھلا دیا، اس کو باغ کا مالک کر دیا،
لیکن وہ واقعی بڑا قیمتی موتی تھا۔ اس نے کہا حضور والا آپ نے یہ بکریاں بھی مجھے دے دی، یہ باغ بھی مجھے دے دیا، اور مجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا، یہ آپ کی کریمی ہے۔ اب میں یہ بکریاں اور باغ اس نام پر صدقہ کرتا ہوں جس کے نام پر آپ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے نا جی، سیکنڈ بھر یا چند سیکنڈوں کا مرحلہ یا منٹ مان لیجئے کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے بسنے والا بندہ باغ کا مالک ہو گیا، بکریوں کا مالک ہو گیا، ساری زندگی غلامی کی توق میں بندھا ہوا بندہ آزاد بھی ہو گیا اور ڈھیر سارے مال کا مالک بھی ہو گیا۔ پر اللہ والوں کے نزدیک، کاملین کے نزدیک، روڑا اور ہیرا جب تک ایک جیسا نہ ہو، اولیاء کہتے ہیں وہ صوفی و درویش کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہوتا۔ اس بندے نے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ سخاوت ہے، یہ معیار ہے۔ اسی طرح حضور فیض عالم سخاوت کو بیان کرتے ہوئے اپنے جد کریم، کیونکہ دادا صاحب حسنی سید ہیں، کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم و علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت امام حسن پاک کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، اے رسول کریم کے شہزادے، مجھ پر 400 درہم قرض ہے، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور آپ کے سوا کس کے دروازے پر جاؤں؟ مہربانی کیجئے، میری مدد کیجئے۔ حضرت امام حسن پاک نے اس کو 400 درہم عطا فرما دیے، لیکن واقعہ ختم نہیں ہوا۔ سائل کی ڈیمانڈ 400 درہم ہے، وہ سخی نے کر دی پوری۔ 400 درہم عطا کر کے حضرت امام حسن مجتبی جب گھر تشریف لائے تو رونے لگ گئے۔ جو وہاں موجود تھے حاضرین، انہوں نے عرض کی کہ حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سوالی بڑے ہی دکھ اور تکلیف کے دور سے گزرتا ہوا میرے پاس آیا ہے۔ ذرا جملہ سنیے گا، یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی پاک نے فرمایا 400 درہم مانگنے آیا، میں نے اس کو دے دیے، لیکن غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کی ضرورت خود اس سے کیوں نہیں پوچھی، اس کو یہاں آ کر سوال کیوں کرنا پڑا۔ دادا صاحب اس پورے باب میں سخاوت سمجھا رہے ہیں کہ سخاوت کیا ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ ساڈے ورگے بندیاں لی 16ویں جماعت کا سبق ہے، ٹھیک ہے جناب، 16ویں جماعت کا سبق ہے، لیکن یہ سبق سیکھنا بھی چاہیے، اور مالک اس کی توفیق ہمیں عطا کر دے اور ہماری دل کی دنیا کو ایسا کر دے۔ فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کو خود آ کر ضرورت کیوں بیان کرنی پڑی۔ حق تے ساڈا بنتا ہے کہ لبیے کہ کوئی ضرورت مند تے نہیں، جس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ یہ معیار سخاوت ہے، اور یہ جچتا بھی اس گھرانے کو ہے کہ جنہوں نے کبھی اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کا واقعہ خاتم الوفاد امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا، وہ بڑا تگڑا واقعہ ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور ان کی مدت خلافت بہت تھوڑی ہے۔ ان کے دربار میں، اب یہ دربار امیر المومنین کا دربار ہے، اسلامی اسٹیٹ، اور آسان لفظوں میں کہوں ریاست مدینہ منورہ کے
سربراہ کا دربار ہے. سائل نے تحریراً اپلیکیشن دی جس میں اس نے کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے یہ چاہیے. جیسے وہ 400 درہم لینے آیا ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. حضرت امام عرش مقام سرکار امام حسن کریم نے وہ 400 درہم وہ کاغذ پکڑا, وہ درخواست لی اور کھولے پڑے بغیر فرمایا تو نے جو مانگا ہے نا ہم نے تمہیں دیا. ایک دفعہ غور کر لیں میں نے آپ کو کیا بات سنائی ہے. کیا فرمایا؟ تو نے جو مانگا ہے نا اس میں ہم نے تمہیں وہ. بعد میں اسے کھول کر پڑھا, جو بھی اس کی ڈیمانڈز تھی امام سیوطی نے وہ نقل نہیں کی. آپ نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس کو یہ چیزیں فراہم کر دی جائیں. اس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو ایک عرض کروں. فرما کہو. عرض کی آپ پہلے بغور اس کی درخواست تو پڑھ لیتے. اگر اس کی مانگی ہوئی چیزیں ہمارے پاس موجود نہ ہوتی تو یہ ہاں کسی عام بندے کی تو نہیں تھی, یہ آپ کی ہاں ہے. تو پھر ہمارے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا, یعنی ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہوتی, ہمارے پاس اس کی گنجائش نہ ہوتی تو کیا کرتے. بڑے لوگوں کا بڑا جواب. امام کریم نے فرمایا درخواست پکڑ کے ہم پڑھتے, پڑھ کے غور کرتے, پھر تمہیں حکم دیتے. اس رکے کے کھولنے, پڑھنے اور غور کرنے میں جتنا وقت صرف ہونا تھا اتنی دیر تک یہ بندہ صرف سوالی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑا رہتا, اور ہم اتنی دیر کسی کو سوالی کی حیثیت میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے. کیوں جناب؟ معیار سخاوت کی آئی سمجھ؟ یہ کشف المحجوب شریف ہے. یہ ہے معیار سخاوت. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد حضرت داتا صاحب علیہ رحمت نے ایک اور بزرگ کی بات بیان کی, یہ بھی نہایت قابل توجہ ہے. حضرت ابو سہل رحمت اللہ تعالی علیہ, حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سہل جو ہیں وہ صدقہ دیتے, خیرات کرتے تو کسی درویش, کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے, بلکہ وہ صدقے کو, اس چیز کو جو رقم ہوتی تھی وہ ضرورت مند کے سامنے زمین پہ رکھ دیتے تھے. لوگوں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ والا مرتبت اس عمل میں کیا حکمت ہے کہ اگلے بندے کے ہاتھ میں دیے جانے کی بجائے آپ اس چیز کو, صدقے کو, خیرات کو, اس رقم کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جملہ سننا, لکھا داتا صاحب نے ہے اور ہے حضرت ابو سہل کا. داتا صاحب ہی عقلوں میں نہیں آتے تو جن کا ذکر داتا صاحب کر رہے ہیں وہ کتنا تگڑا ولی ہوگا. حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا دینار اور درہم یہ کرنسی ہے, سونے کا سکہ, چاندی کا سکہ. فرمانے لگے کہ دینار اور درہم کی وہ قدر نہیں جو کسی مسلمان کے ہاتھ کی مجھے عزت ہے. میرے نزدیک درہم و دینار مال و زر کی وہ قدر نہیں جو ایک مسلمان کے ہاتھ کی قدر و قیمت ہے. اگر میں کسی کو خیر خیرات صدقہ اس کے ہاتھ میں دوں تو میرا ہاتھ اونچا ہوگا, لینے والے کا ہاتھ نیچا ہوگا, اور مجھے رب سے بڑی شرم آتی ہے کہ میں کون ہوتا ہوں اپنے ہاتھ کو اوپر کرنے والا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. ان اولیاء صوفیاء کو گھنگروؤں اور لال پیلے کپڑوں اور ناچ گانے اور انگوٹھیوں, تسبیحوں اور مالاؤں نے ولی نہیں بنایا, ان اداؤں نے ان کو عروج پر پہنچایا ہے. ہمارے ہاں تو ولایت گیٹ اپ سے پانے کی کوشش ہو رہی ہے نا اس دور کے اندر, اور یہ 2000 سال پہلے داتا صاحب نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے دور کے اندر لوگوں نے درویشوں کے کپڑے پہن لیے, صوفیوں کی بولی سیکھ لی,
لیکن اندر ان کا درویشی سے خالی ہے، اندر ان کا تصوف سے خالی ہے۔ 1000 سال پہلے یہ کنگال تھا اور یہ کال تھا، آج کے دور کا حال کیا ہوگا؟ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید سخاوت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں 2 من مشک بھیجے۔ مشک یہ بڑی قیمتی خوشبو ہے، اور آج کے دور کے اندر بھی اگر اصل مشک ہو تو وہ ہزار روپیوں کے کا تولہ میسر ہوگی۔ اگر اصل کہیں سے ملتی ہو تو ظاہری بات ہے اس دور میں ایسے کیمیکلز کا دور نہیں تھا، سیدھی سیدھی وہ اصل مشک تھی، اور ویٹ اس کا کیا ہے؟ 2 من۔ اچھا، یہ خاص تحفہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اسے فروخت کر کے ڈھیر سارا مال بھی لیا جا سکتا ہے۔ داتا حضور فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشک کو پانی میں ڈالا اور اپنے غلام صحابہ کرام کو بلا کے نہ سارے کے جسموں پہ مل دی کہ یہ خوشبو تمہارے کام بھی آ جائے۔ تو یہی سمجھ، سخاوت کو سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اب حضور نے فیض عالم نے آگے حدیث کوٹ کی کہ ایک سوالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی تھی، اصل میں وادی کہتے بھی پہاڑوں کے دامن میں جو خالی حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی تھی، اور وہ وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ ساری کی ساری بکریاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں تھیں۔ ویسے تو ہر شے حضور کی ملک میں ہے۔ اس سوالی نے بارگاہ اقدس میں آ کر سوال کیا، اور تھا بھی وہ غیر مسلم، کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ وادی میں جو اتنی ڈھیر ساری بکریاں پھر رہی ہیں وہ آپ کی ہیں؟ فرما ہماری ہیں۔ تو کہا جی مجھے بھی اس میں سے کچھ دیں۔ ایک غیر مسلم دوسری جگہ سے آتا ہے تو کوئی چیز مانگتا ہے تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے۔ استحقاق تو نہیں رکھتا کہ اس کو کس لیے بکری دی جائے، لیکن سوال نبی پاک کے دربار میں ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ سب کی آواز نہیں آئی۔ وہ ساری بکریاں، اور اس کو سٹک عطا کر دی، چھڑی عطا کر دی کہ جس سے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور بکریاں لے کر مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومتا رہا اور کہا یا قوماہ، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ۔ جس نبی کا کلمہ پڑھنے کا تمہیں میں کہہ رہا ہوں نا، اس کی بارگاہ کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا میں غنی کر دیتے ہیں اور آخرت میں جنتی کر دیتے ہیں۔ یہ روایت اکثر میں ماہ میلاد میں بھی ذکر کرتا ہوں جو ہو چکی بیان، کہ یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو جلوس میں نکلتے ہیں، حضور آ گئے، سرکار آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، ٹھیک ہے، یہ سبق تو ہمیں اس بندے سے بھی ملتا ہے کہ جب نعمت و کرم و احسان جھولی میں ڈال جائے تو پھر سمٹ کر دبک کر گھر میں نہ بیٹھے، باہر روڑا پا دے کہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ اور یہی رب فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کریں، اللہ کی نعمت کا۔ جود و سخاوت کو بیان کرتے ہوئے حضور فیض عالم نے ایک اور حدیث نقل کی۔ ہمارے اکثر بابوں کو دعا ہی نہیں آتی اس دور میں، القابات 1 درجن بھر ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے درود نہیں پڑھنا آتا،
یہ صوفیوں کا بادشاہ ہے داتا گنج بخش. حضور فیض عالم کی درگاہ مرکز اولیاء ہے، مرکز اولیاء. عالم ربانی ہے. حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل کی، اور یہ بھی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 1000 درہم پیش ہوئے. کتنے جی؟ 1000 درہم. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان درہموں کو کھول کر چادر مبارک میں ڈالا اور تقسیم کرنا شروع کر دیے. تقسیم فرما کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے قیام فرمایا آستانہ شریف پہ تشریف لے جانے کے لیے، تو حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ جملہ قضا کرنے کا نہیں ہے، بڑے غور سے سنیے گا. 1000 درہم ہے، تقسیم کر دیا، اور جب وہاں سے قیام فرمایا تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ میری نظر حضور کے وجود شریف پہ پڑی تو بھوک کی وجہ سے حضور نے اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا. آری سمجھ؟ جواد کیا جی؟ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب مخلوق کے اندر، یعنی جواد اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اسم ہے نا، لیکن جب حضور کے لیے یہ اسم پڑھا جائے گا تو معنی بدلے گا. تب وہاں یہ معنی ہوگا جو آپ بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواد. یہ کثیر روایات حضرت فیض عالم گنج بخش نور اللہ مرقدہ نے جود و سخاوت کے بارے میں بیان کی. ان کا خلاصہ کیا ہوا؟ سخی میں اور جواد میں دادا صاحب نے جو فرق بیان کیا وہ یہ ہے کہ سخی وہ ہے جو پسند اور ناپسند پہ دیتا ہے، اپنی چوائس پر وہ خیرات کرتا ہے. جواد رب کو کہیں گے، یہ پچھلے جمعے کا سبق ہے کہ دادا صاحب فرماتے اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے، اللہ کو جواد کہیں گے، کیونکہ سخی وہ ہے جو پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتا ہے، اینو دینے اینو نہیں دینے. لیکن جواد وہ ہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں دشمن بھی آ گیا اینو بھی دے دیو. اور یہ شان اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات کی ہے. سخاوت، سخاوت کے لیے جب ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سخاوت کا بنیادی تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے. جیب کی باری بعد میں آتی ہے، یہ بھی مشکل بات ہو گئی. سخاوت کا بنیادی لنک اور تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ اور یہ حدیث پاک ہے کہ حضور سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن فرمایا کہ غنا، غنا اب کس کو کہتے ہیں؟ بے نیازی ہو جائے، شان استغنا بھی کہتے ہیں، غنی بے پرواہ کو کہتے ہیں، اور سخی کو مجازن غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنا تقسیم کرتا ہے کہ اسے اندیشہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے کل کی بچے. سمجھ گئے؟ اب نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اپنے قلب انور منور کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ غنا یہاں پر ہوتی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ جملہ کہا کہ سخاوت کا تعلق جیب سے بعد میں ہے، دل سے پہلے ہے. چلو اس پر ایک حدیث پاک سنیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار انور میں تحائف آتے یا مال غنیمت پیش ہوتا یا مختلف جو علاقوں پر ٹیکسز آئے تھے اس کا مال آتا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
اسے تقسیم کیے بغیر گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ ایک دن عشاء کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یہ حضرت بلال پاک حضور کے خزانچی بھی تھے، تو ایک دن فرمایا رات کو، بلال وہ جو مال آیا تھا بچ تو نہیں گیا؟ حضور تھوڑا جا بچ گیا ہے۔ فرما پھر آج اسی گھر نہیں جانا۔ اس رات مسجد اقدس مسجد نبوی شریف کو اپنے وجود پر نور کی برکتوں سے نوازا، اور صبح کو بقیہ بچا مال بانٹ کر پھر حضور آستانہ پر تشریف لے گئے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اسی طرح ایک بار یوں ہوا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈھیر سارا مال آیا، حکم کی تعمیل میں بانٹ دیا، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے کل کے خرچے کے لیے، کیونکہ جے پرونے آنا ہے تو سرکار انہاں نو فرمانا ہے دی روٹی دا انتظام کر، تو کہتے ہیں میں نے کچھ درہم بچا لیے۔ آستانہ شریف پر تشریف لے جانے سے پہلے فرمایا مال میں سے کچھ بچا تو نہیں؟ عرض کی حضور میں نے چند درہم کل کے خرچے کے لیے بچا کے رکھ لیے۔ فرما بلال خرچ کر، خرچ کر، عرشوں کے مالک سے، عرشوں کے مالک سے نا امید نہ ہو، جس نے آج عطا فرمایا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا۔ وما خرچ کر، جس نے آج دیا وہ کل بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا میں ایک روایت سنانا چاہتا تھا، اس سنانے سے پہلے دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے مزید بیان کر دی ہیں، اب وہ روایت سنیے جو میں بنیادی طور پہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ غنیمت کا مال آیا اور مال بھی ڈھیر تھا، لیکن یہ وہ دور تھا کہ فقر بھی بہت تھا۔ آپ کو کئی مرتبہ صحابہ صفا علیہ رضوان کی کیفیات سنائی ہیں، جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا ہے کہ اکثر اصحاب صفا کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، اور بعضوں کے پاس وہ چادر اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ وہ اس کو پکڑ کے رکھتے تھے تاکہ پردہ قائم رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں کہ جتی تے ہمیں کسے کسے دے پیراں چوندی سی، بلے 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 بلے، ننگے پیر ہی چلنا، کنڈیاں بھی چب چب کے اپنا کام کر لیا تے پیر اپنے مزاج تے قائم رہے۔ خیر وہ فرماتے ہیں کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، لوگ دیوانہ وار آتے ہیں، حضور مجھے بھی عطا کریں، مجھے بھی عطا کریں۔ سرکار علیہ السلام نے سارے کا سارا وہ ڈھیر جو تھا وہ بانٹ دیا، عطا فرما دیا۔ اب بعضوں کو بعد میں خبر ملی تو وہ بھی دوڑ کر آئے، اب وہ جو ظاہری اسباب جتنا مال تھا وہ ختم ہو چکا۔ اب وہ کہنے لگے حضور ہن اسی کتھے جائیے، سانو بھی ضرورت ہے، سانو بھی ان کچھ دیو۔ اور آپ پہلے سن چکے نا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں 1000 دینار درہم تقسیم کر دیا اور خود پیٹ مبارک پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو یہ ڈھیر بھی جو آیا ہے سرکار نے اس میں سے بھی کچھ بچا کے نہیں رکھا۔ حضور اسی کتھے جائیے، سانو بھی دیو، سانو بھی دیو۔ جواب سننا، سخاوت دیکھنا، جوادی دیکھو۔ فرمایا ایسا کرو جتنا مال تھا تمہارے سامنے ہے کہ ہم نے کچھ نہ رکھا، ہاں کچھ نہیں رکھا، تو اب تم اس طرح کرو کہ ہمارے نام پہ کسی سے قرض لے لو۔ بلے 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 بلے، سبحان اللہ۔ ہر ایک نے اپنی اپنی ضرورت بیان کی نا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، فما ساڈے نام تے لے لو۔
تو جدو مال آئے گا ادا اسی کر دیا گے. غور کیا آپ نے؟ یہ ہے کریمی، یہ ہے سخاوت اس نہج اور عروج پر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سخاوت کا تعلق جیب سے پہلے. اگر اس دل کا مزاج کاسے والا ہے نا کشکول والا ہے تو بندہ سخی نہیں ہو سکتا. اور اگر دل بادشاہی پہ اتر آئے تو سبحان اللہ. یعنی بخیل بندہ جتنی مرضی کوشش کرے وہ کوئی کچھ فیصد کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دے متھے دے وٹ، چہرے دا رنگ، مزاج دی برہمی، طبیعت دی سختی وہ بتا دیتی ہے کہ ہمیں اوکھا سوکھا لگا ہے کہ ہن بندے بالکل ہی ساڈا ڈگا نہ لا دین، لیکن اندر سے نہیں. وہ بابا بلے شاہ نے آکھیا سی نا خلقت آوے رج رج کھاوے تے راضی ہوے بلا. بابا بلے شاہ کہندے نے کہ اسی تے ہی چاہنے بھی چولہا بلدا رہے، روٹیاں پکدیاں رہن تے دنیا آئی جائے تے کھائی جائے تے بلا خوش ہوئی جائے. اچھا اے بابا بلے شاہ نہیں آکھیا بھی لوکی آئی جان تے بوریاں دئی جان، مٹھی گرم کری جان تے راضی ہوے بلا. وہ آندن جڑا میرے کول ہے نا ایتھے پکی جائے تے بلا راضی ہوئی. تو سخاوت کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہوتا ہے، اور اگر دل اجازت نہ دے تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈال سکے. اور اگر دل سخی ہو تو پھر انج بھی ہوں کہ تسی ساڈے نام تے لے لو، ظاہرا نہیں ہے نا تو میں ساڈے نام تے لے لو. اب ایک اور بات کہنے لگا ہوں، بات باب جامی کی ہے لیکن بڑے سادہ لفظوں میں سنانے لگا ہوں. حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، عشق نگر کا یہ بھی کمال شاہ سوار ہوا ہے. آرزویں بڑے بڑوں نے کی ہیں پر باب جامی کی یہ جو آرزو ہے نا اس پہ بھی قربان ہو جائیں. حضرت جامی کہتے کاش حضور کی کسی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا. اللہ اکبر، یہ عشق و مستی ہے. کاش جانے جانا کی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتے کا نام جامی ہوتا. جامی تینوں کی لبڑ ہے نہ تے کتے دا جامی ہونا سونا کہ اس بہانے کدی مالکاں دے منہ تے ساڈا نا ہی آ جاندا. غور کر رہے ہیں؟ کئی دفعہ آپ کو یہ پہلے حدیث ہی بیان کر چکے، یکدم ذہن کے ورق پر آئی ہے. مسند شریف میں امام احمد بن حنبل نے اس کو لکھا ہے. حضور علیہ السلام کی عادت اقدس اور مزاج پاک یہ ہے کہ حضور کسی کے ہاں کرم کرتے، کسی کے دروازے کو رشک جنت بنانا ہوتا تو سرکار دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ دروازے کے باہر السلام علیکم. تو اگر گھر والا موجود ہوتا آواز سنتا تو اس وقت سننے کی راہ میں کوئی شور و غل رکاوٹ نہیں تھا. جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، پنکھوں کی آوازیں ہیں، روڈ پر گاڑیوں کا کبھی ہارن کی آواز آ جائے گی، خاموشی ہوتی تھی. تو جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم. اندر صحابی پاک موجود ہے، کی حال ہوئے گا جناب؟ کیا سمجھا؟ بیٹھیاں بٹھایا کسی نو آواز آئے کہ کریم بوئے تے آپ کرم کرنا آ گئے، کیا عالم ہو. سر من فدائے راہ ہے کہ سوار خواہی آمد. امیر خسرو کہتے ہیں نا خبرم رسید ان شب کے نگار خواہی آمد. سر من فدائے راہ ہے کہ سوار خواہی آمد. خبر ملی ہے کہ آج رات اس شاہ سوار نے آنا ہے. خبر ملی ہے کہ آج رات اس شاہ سوار نے آنا. کہا سر من فدائے راہ ہے، میں اس راہ پر اپنا سر قربان کر دوں جس راہ سے حضور کی جلوہ گری ہو رہی ہے. آپ بغور دیکھیں نا جی تو کوئی بولی بھی نمی نہیں ہے. انہیں سارے دے عشق دا انداز رنگ وکھرے نے. بولی
کریم فرما رہے السلام علیکم. لیکن اگلی بات سننے سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ حضور علیہ السلام ایسا عمل 3 بار فرماتے تھے. کتنی بار؟ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اس میں وقفہ ہوتا تھا. سلام ارشاد فرمایا السلام علیکم تو انہوں نے آہستہ سے اندر بیٹھے. سردار نے دوسری بار فرمایا, انہوں نے ایسے ہی آہستہ سے اندر, پھر تیسری بار فرمایا, پھر ایسا حضور تشریف لے گئے. ہن جناب انہیں دوڑ لائی سرکار دے مت, دست بوسی سے مشرف ہوئے. فرما تو کاری سی عرض کی تھی حضور جی ہاں, تین بار اسلام فرمایا ہے. تو جواب عرض کی تھی حضور جی پہلے سلام تے ہی میں جواب دے دیندا تو تسی دوجی باری تے السلام علیکم نہیں سی فرمانا نا. غور کر لیں آپ سے قضا ہو رہا ہے معاملہ. السلام علیکم کا مطلب کیا؟ تم پہ سلامتی ہو. کہ حضور میں نے پتا سی میں ہولی ہولی جواب دیتا ہوں. میں ہولی ہولی کیوں دیتا حضور؟ تاکہ ایک باری نہیں زبان پاک تو 3 باری سلامتی عطا ہو. سمجھ رہے آپ؟ یہ کام یہاں چلتا نہیں ہے. سمجھ آئی؟ قلب عاشق ہی لگر باشق نہ کا عاشقان دا دل ہی لے لبدا رہندا ہے. لو جی بات ایک سنانے کے لیے کئی سمجھانی اور سنانی پڑتی ہیں. حضرت جامی کی بات کر رہا تھا. جامی کہتے ہیں, آج ہمارے کئی مہمان آئے ہوئے ہیں جو یہ تصوف کی بولی سمجھتے ہیں. جامی فرماتے ہیں, جامی فرماتے ہیں, اور میرا انتظار ہے کہ کوئی آنکھ بھی دائیں بائیں نہ ہو. جامی فرماتے ہیں کہ اے جڑا حسن ہوندا ہے نا, اینو وکھن دی عادت ہوندی ہے. حسن کو دکھنے کی عادت ہوتی ہے. حسن کا شوق ہوتا ہے کہ میں کسی کو نظر آؤں. بلے بلے بلے. حسن کو شوق ہوتا ہے کہ میں نظر آؤں. جامی فرماتے ہیں اس حسن کو کمرے میں قید کر دیا جائے نا کہ اے روشن دان تھا نہیں تو آئی دندا ہے. بات کو بات سے ملائیے. عرض یہ کرنا چاہتا تھا سخاوت کا تعلق دل سے ہے. کہ جدو اندر حسن ہویا نا کہ انہوں وکھن دا شوق ہوندا ہے. کوئی بھوکا نہ رہ جائے, کوئی خالی نہ جائے, کوئی ضرورت کے بغیر نہ چلا, کوئی ضرورت پوری کیے بغیر نہ چلا جائے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اعلی حضرت عظیم البرکت 26 سفر ہے, مجدد ہے, مفسر ہے, محقق ہے, مدبر ہے, مفکر ہے. سائنسی علوم پہ 100 کے قریب کتابیں لکھی, 1000 کے قریب کم و بیش کتب تصنیف فرمائی, اگرچہ وہ ساری نہ چھپ سکی. اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا کنز الایمان شریف, 30 جلدوں میں, اور فہرست کے ساتھ 33 جلدوں میں فتاوا ہے. اس کو کہتے ہیں فتاوا رضویہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے نیازی دل میں شان استغنا, یہ اولیاء کی صفتوں میں سے ایک وصف ہوتا ہے. ولی لالچی نہیں ہوتا, سخی ہوتا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب ملنے آئے تھے, وہ عالم دین, وہ تحفے لے کر آئے. ان تحفوں کے بیچ میں 60 روپے بھی تھے. اس دور میں 60 روپے, یہ جو بہت زیادہ عمر کے بزرگ یہاں بیٹھے ہوں, یعنی ہم نے 54 کی پاور دیکھی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. 54 کی پاور وہ اب 10 کے نوٹ میں بھی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو ہم سے بھی پہلے کے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جب پرانے ریٹ بتاتے ہیں چیزوں کے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ کبھی اس زمین پر ایسا بھی تھا. تو 60 روپے کوئی معمولی رقم نہیں تھی, ڈھیر رقم ہے. دیگر تائب ہوتے ہیں, جیسے جائے نماز بیچ میں ڈال دیا, رومال ڈال دیا. اعلیٰ حضرت نے وہ پیکٹ پکڑا,
تو ہاں مولانا فقیر نے آپ کی طرف سے تحفہ قبول کیا، پر آپ اتنا تکلف کر کے کیوں آئے؟ یہ میری طرف سے آپ قبول کر لیجیے۔ اب کیوں گل جناب بڑی عجیب ہو گئی۔ حضرت کہنے لگے حضور یہ 60 روپیے بھی نے، گل ماٹھی ہے، لیکن سارے ہم مزاج اور مزاج آشنا نہیں نہ ہوتے۔ کہا حضور یہ 60 روپیے بھی نے۔ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 60,000 بھی ہو تو ہماری بلا سے اللہ جل جلالہ نے اس فقیر کو ایسی چیزوں سے اس کے دل کو بھر دیا ہوا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش سے ایک سوال آیا، سوال لکھنے والے نے کہا مہربانی کیجئے گا جواب جلدی دیجئے گا، جتنا ڈاک پہ خرچ آئے گا میں وہ بھی آپ کو بھیج دوں گا، آپ لکھ لیں، اور جتنی آپ کی فیس ہے فتویٰ لکھنے کی وہ بھی لکھ دیں۔ تو جب آپ کا وہ فتویٰ آ جائے گا اور آپ نے ساتھ لکھا ہوگا کہ اتنا ڈاک کا خرچہ اور اتنا فتوے کی فیس، تو میں آپ کو منی آرڈر کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے تو دیا اس سوال کا علمی جواب، اور پھر فرمایا سائل نے لکھا ہے کہ وہ ڈاک خرچ دے گا اور کوئی فیس ہے تو وہ بھی دے گا۔ فرمایا یہاں بریلی میں فتویٰ دیا جاتا ہے، بیچا نہیں جاتا۔ وگرنہ اعلیٰ سرکار لکھ دیتے اتنا خرچہ آ گیا تینوں ٹکٹ بھی اسپیشل لا کے دیتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو بڑا ہی اوکھا ٹائم کٹ کے تیرلی فتویٰ لکھیا ہے اینے پیسے بن دے اینے نے تو اینے دے دے۔ فرمایا یہاں فتوے بیچے نہیں جاتے، فتوے دیے جاتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و سنت کی خدمت کے اعتبار سے۔ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اب نان پارا ایک ریاست ہے، جیسے ہمارے پرانی ریاست بہاولپور تھی، نان پارا ایک ریاست ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے، شاعر تھے، نان پارا کے والی کی رسم تاج پوشی ہونی تھی۔ جو تھا نا والی پہلا فوت ہو گیا اب دوسرے کے سر پہ تاج رکھنا ہے، تو اس موقع پر نوابوں والے مزاج ہوتے تھے، جہاں اور بہت سارے کام ہوتے تھے، بیچ میں خرافات بھی ہوتی تھی، تو وہاں علمی ذوق کے اعتبار سے محفل مشاعرہ بھی ہوتی تھی۔ اب نان پارا کے والی کی رسم تاج پوشی ہے، اس پر ہونا ہے مشاعرہ۔ صاحب نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ بڑے بڑے شعراء ہند کے جمع ہو رہے ہیں، اگر آپ بھی ایک کلام لکھ دیں تو جدو میں تہاڈا لکھیا ہوا پڑھ کے سنانا ہے نا، پھر اتنے کہدا کلام چلنا ہے؟ تے مینوں ساری زندگی دیاں روٹیاں لب جانیاں۔ آئی سمجھ میں بات؟ اعلیٰ سرکار نے ان سے فرمایا فقیر کا قلم اور زبان مدینہ شریف میں بک چکے ہیں۔ فقیر کا قلم، آپ اپنے آپ کو میں نہیں کہتے تھے، اپنا جب بھی ذکر کرتے تھے فقیر نے یہ کیا، فقیر نے یہ لکھا۔ فرمایا اس فقیر کا قلم اور زبان مدینہ شریف میں بک چکے ہیں، یہ قلم و زبان اب نہ غیر کے لیے لکھ سکتے ہیں نہ غیر کے لیے بول سکتے ہیں۔ ہم لکھیں گے تو مدحت مصطفیٰ اور زبان سے ادا کریں گے تو شان مصطفیٰ۔ عاشقاں نوں جدوں کوئی چھیڑدا ہے نا تو انہاں دے دل نوں چوٹ بھی ہوندی ہے۔
ਤੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ नवाबां दी मिदत च शेर लिखिए, तो खुदा जाने मिजाज रजा उस वक्त क्या था। आपने फिर उस वक्त नाते पाक लिखी, मशहूर जमाना कलाम है, वो कमाल हुस्न हुजूर है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। एक होता है नक्श ऐब का होना, फरमाया वहम भी नहीं। अब देखे ना, कभी उस हुस्न को फूल से तशबीह देते हैं और कभी उस नूर को शम्मा से, और शायरी इसके बगैर चलती नहीं। लेकिन अगर फूल से हुस्न को तशबीह देंगे तो फूल के साथ कांटे होते हैं। फूल तो खूब होता है मगर कांटे ऐब होते हैं। और जब शम्मा कहेंगे तो शम्मा के साथ धुआं भी होता है। शम्मा की रोशनी तो बजा, लेकिन जो उसका धुआं है वो एक तकलीफ दे चीज है। अब अहमद रजा दावा ये कर चुके हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। कहा यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। का ये वो फूल है जिसमें कांटा नहीं है, और ये वो शम्मा है कि जिसके साथ धुआं नहीं है। यहां खैर ही खैर है, हुसन ही हुसन है, रानाई ही रानाई है। और फिर आला हज़रत कहते हैं इसी 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 नातिया कलाम में, बाखुदा, बाखुदा का मतलब है खुदा की कसम, बाखुदा खुदा का यही है दर। खुदा की कसम, खुदा का यही दर है, हजूर की चौखट। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। ये मकर काफ किताब वाला नहीं है, ये कौफ कैंची वाला है। मफर कहते हैं फरार होने की जगह, और मकर कहते हैं मकर ठिकाने को। अब सुनना फिर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। ना नस के लुकन दी और कोई जगह है, ते ना बाहू फड़ के किसी और ने बिछाना है जिहड़ा इथों नस गया। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। अब लिखा मक्ता, तकलीफ थी उस बंदे की बात की कि उन सानू आखदे नवाबा दी शान लिखिए। अब कहा करूं मद है अहले दुवल रजा। मदा कहते हैं तारीफ को, अहले दुवल कहते हैं मालदार लोगों को। करूं मदहा तारीफ, करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का। अब रियासत का नाम क्या था? नान पारा। और ये आला हजरत का शेर की दुनिया में कमाल है कि नान पारे को पलटा कर पूरे माने में यहां फिट किया। करूं मद है अहले दुवर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। क्या फरमाते हैं? मेरा दीन पारा, पारा कहते हैं टुकड़े को। और ये जो लफ्ज हमारे हैं ना नान, इसको मुखफ़फ़ किया ना। ये ना मीन्स रोटी, नान इससे मतलब क्या है? रोटी। फरमाते अहमद रजा मैं ते पैसे वालियां तरीफा पैसे की वजह तो कर पवे इस बला च साडी बड़ा खसमा नू खान। मैं गदा हूं अपने करीम का। अच्छा जी, आप करीम के गदा हैं, ये किड्डा की स्टेटस है? गदाई
फकीरी मांगने वाले गदागर को कहते हैं। का करीम का मांगने वाला हूं, का ये कितना की स्टेटस है। तो फिर वो मदीना शरीफ हाजिर होकर, ये भी नहीं मैंने कहा कि बैठकर, मदीना शरीफ हाजिर होकर दरबार अनवर में यूं कहते हैं, इस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बल्ले 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 बल्ले। लोगों को नाज किस किस चीज पर है, पर अहमद रजा है। कहा मैं तो, देखो स्टेटस देखो, शान देखो। अच्छा कई बंदे होते हैं ना, वो मशहूरी के लिए कहते हैं, मसलन आप किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम ले दें, हाँ मैं भी उस होटल में खाना खाता हूं, कई बार उससे मुलाकात होती है। दसन का मतलब यह है कि माठा मैं भी कोई नहीं, मैं भी उस क्लब से जाना है, उस जगह पर फुला किसी बहुत बड़ी नामी गिरामी शख्सियत की बात हो जाए, हाँ जी मेरा एक दोस्त है, वो आगे उसका दोस्त है, तो हमारी सलाम दुआ होती रहती है। तो सुनने वाला हैरान, अच्छा अब ये मजहबी शख्सियत भी हो सकती है, दुनियावी स्टेटस का कोई बंदा भी हो सकता है। अच्छा यार वाकई तू उदना मिलता गिलता है। तो बंदा शो ये करता है कि साडा उहदे कोल उठन खलोण हैगा है, और जिन्नू तू आना ना बड़ा वड्डा है, उठन खोल। इमाम अहमद रज़ा कहते हैं वो बादशाह हो और बादशाहों के कसीदे पढ़ने वालों, साडी टौर देखो ना इस गली का। अच्छा जी टौर गली की है, इस गली का, इस गली का, इस गली का गदा हूं मैं जिसमें ये मांगते ताजदार फिरते हैं। फरमाया बादशाह बूशा इथे मांगते रहंदे ने, सानू भी हुजूर उत्थे बिठाया होया है। जब ये और ये यहां हो, फिर उसे आला हजरत कहते हैं। करूं मध्याले दुबर नजर, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और ये बात तो बड़ी दफा तफसील से बयान की आला हजरत के एक फतवे से हैरान होकर, यानी कि रामपुर रियासत है, रामपुर रियासत का नवाब हामिद अली खां था, और उसकी अपनी करेंसी थी, ये रियासतों की तौर होती थी। नवाब हामिद अली खां और रियासत रामपुर से बड़े बड़े अजिल्ला मुफ्तियाने के नाम फतवा जारी करते थे। ये रामपुर और बदायूं और दिल्ली और लखनऊ और ये बरेली और मारहरा मुतारा, ये मराकिज रहे हैं फतावा जात जारी। और फरंगी महल ये भी मरकज रहा है फतावा जात का। तो अब रामपुर से फतवा निकला, वक्त बहुत थोड़ा बच गया है, तो मौजू आशकाना छेड़ बैठे हैं, ठीक है। रामपुर से फतवा निकला, और ये तरीका होता है कि कोई अहम फतवा जारी करना होता है तो उस फतवे को तायीद से मजीद मजबूत करने के लिए रवाज ये था कि बड़े बड़े मुफ्तियों के यहाँ वो फतवा भेजा जाता था कि ये हमने सवाल का जवाब लिखा है, आप भी देख लें। तो वो फिर बड़े बड़े जो दारुल इफ्ता होते थे वो पढ़कर तस्दीक की मोहर लगा देते थे। तो इसका मतलब ये होता था कि वो फतवा एक जानदार हो गया कि बड़े बड़े मराकिज़ इल्मिया से तस्दीक की मोहर लग गई। उसकी एक कॉपी बरेली शरीफ भी आई, और आला हजरत की ये जवानी थी। जब आला हजरत ने वो फतवा पढ़ा तो मुफ्ती साहब से इस्तिदलाल में, इस्तिंबात में, इस्तिखराज में, इन बातों में बाल जगह मिस्टेक हुई, साव हुआ, तसामो हुआ। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अलग से एक सफ़े पर वो नोट लिख दिया कि फतवे में, इस्तिदलाल में यहाँ पर ये गलती हुई है, यहाँ ये तसामो हुआ है, यहाँ ये है, इसको यूं नहीं यूं होना चाहिए। समझ गए। अब वो सारा जो पलंदा था ना, वो नवाब ऑफ रामपुर की टेबल पे आ गया। फुला मुफ्ती साहब ने लिखा जवाब सही है, जवाब सही है, जवाब सही है, जवाब। अब आ गया बरेली, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। नवाब ऑफ रामपुर ने फौरन मुफ्ती साहब को बुलाया जिन्होंने फतवा लिखा था। उन्होंने कहा कि ये बंदा कौन है। उन्होंने कहा ये हजरत मौलाना नकी अली खान साहब का बेटा, क्योंकि हजरत आला हजरत के वालिद माजिद भी फतवा लिखते थे।
اور ان کی شہرت عام تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ نواب افرام پور نے کہا انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے یہ ٹھیک ہے، باقی تو سارے کہہ رہے ہیں کہ جواب صحیح ہے. وہ واقعی خوف خدا رکھنے والے مفتی صاحب تھے. انہوں نے کہا جی جو انہوں نے غلطیاں بتائی ہیں وہ ایسے ہم سے ہوا ہے، انہوں نے بات صحیح لکھی ہے. نواب افرام پور نے حیران ہو کے پوچھا آپ غلطیوں کے اعتراف کر رہے ہیں، اس نے غلطیاں نوٹ کرا دی ہیں تو پھر باقیاں نو کی ہویا؟ انہوں نے کیوں لکھا کہ جواب صحیح ہے جواب صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی دو وجوہات ہیں، ایک تو بعضوں نے توجہ سے پڑھا نہیں ہوگا، اور دوسرا ریاست رامپور کا غلبہ، کہ رامپور کی ریاست سے نکلے ہوئے فتوے کو چیلنج کون کرے، اس لیے سب نے ہاں میں ہاں ملا دی. لو جناب اس دن دا نواب آف رامپور نہ غائبانہ عاشق ہو گیا اعلی حضرت کا. انہیں آخیا اینو میں ملنا ہے، جڑا نواباں دی نوابی بھی نہیں ویندا. اعلی حضرت نو بڑا مان ہے حضور دے در دی گدائی تے. اور یہی مان ہر امتی کو ہونا چاہیے. بڑا مان ہے احمد رضا کو حضور کے در کے فقیر ہونے پر. فقیروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی شفتوں پر پھیری پہ نکلنا ہوتا ہے، اپنی کلیوں سے، اپنی آماج گاہوں سے. کسی کا صبح سے دوپہر تک کا ٹائم ہوتا ہے، کسی کا شام کو مغرب کے وقت. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت بھی گلیوں میں روٹی کی صدا سنتے تھے. اب اعلیٰ حضرت پہنچے مدینہ شریف اور فقیر ہیں حضور کی چوکھٹ کے. اپنے ذوق اور تخیل میں کہتا ہوں کسی نے کہا ہوگا کہ منگل نہیں جانا، تو امام آگے سے کہتے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. شعری ذوق رکھنے والے حضرات اس جملے پہلے جملے پہ غور کریں، ہم سے فقیر، اس میں ٹور ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. اب تو غنی کے در پہ بستر لگا دیے ہیں، کا مانگنے تب جاتے ہیں جو اپنے سر تے رہیے. اور یہاں کریم کے دروازے پر آ گئے. احمد رضا کریم کہاں؟ ہاں کریم، کچھ کہو گے کریم کے بارے میں، تعارف کراؤ گے؟ کہا میرے کریم سے. میرے کیا کیا اپنائیت ہے، کیا لطف ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، توجہ آپ کی رہے گی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے. عالم کہتے ہیں ہم کیا چیز ہیں؟ میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن. فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان پر ستارے دیکھ رہے ہو نا، چمک ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے نا، یہ آسمان ایک دن چاند کا، اب پنجابی کا لفظ آگے استعمال کر رہا ہوں، ایک دن آسمان حضور کے دربار پر چاند کا ٹھوٹا لے کر گیا. اب کئیوں کے لیے تو یہ پنجابی بھی پرانی ہو گئی. کاسا، کشکول، ایک دن آسمان چاند کا کشکول لے کر حضور کے دربار میں گیا تو میرے غنی نے بھر دیا جواہر سے دامن. تو حضور نے یہ تارے وغیرہ اس کی جھولی میں ڈال دیے. یہ جو تارے دیکھ رہے ہو نا، یہ چاند کے ٹھوٹے میں ڈلی ہوئی حضور کی خیرات اور عطا ہے. اس تخیل عشق کا بادشاہ ہے امام احمد رضا. بھائی وقت بہت ہو گیا،
ہم آپ کو وہ نواب کی بات تھوڑی سی کنپلیٹ کر دیں. نواب آف رامپور عاشق ہو گیا, اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے, اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے. اس کی اسپیشل ٹرین چلتی تھی, تو دلی سے رامپور جائیے تو بیچوں بیچ بریلی شریف کا اسٹیشن بھی آتا ہے, ایک طرف لکھنؤ آ جاتا ہے, مرارا شریف آ جاتا ہے, بدایوں آ جاتا ہے. تو نواب آف رامپور کا اسپیشل ٹرین رکا بریلی شریف اسٹیشن پر, اور وہاں سے اس نے کچھ حضرات کو بھیجا کہ اعلیٰ حضرت سے بات کریں کہ نواب آف رامپور آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور ساتھ کچھ تحائف اور نظر بھیجے جس میں کرنسی کافی تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نواب آف رامپور کے نمائندوں سے فرمایا, ہم نوابوں کے آداب سے واقف نہیں, اور نواب صاحب ہم فقیروں کے حجروں کے آداب سے واقف نہیں ہیں. بلے جی, بریلی پھر رہے تھے, دلی جانا پڑ گیا. ہاں, ترلے کڈن بادشاہ نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی دے کہ ایک مرتبہ گھر آنے دیجیے. فرمایا نہیں, بس ہم دعا گو ہیں. انہاں پھر امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نو ترلے کیتے. انہوں نے کہا گل سن میری, ایتھے آ گئے ہیں ملازم, وجود ایتھے آ جان ساری نظام الدین دے ہاتھ وچ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے بادشاہ دہلی کو میسج بھیجا, اس فقیر کی درگاہ کے 2 دروازے ہیں, تم ایک سے آؤ گے, ہم دوسرے دروازے سے دلی چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور ایسا ہوا. ایک رات اس نے خفیہ پلان بنایا بادشاہ نے نظام پاک کی چوکھٹ پر آنے کا, تو حضرت امیر خسرو نے یہ خبر دے دی. حضرت محبوب الہی نے فرمایا قافلہ تیار کرو. کہا جی کتھے جانا ہے؟ انہوں نے کہا جانا کتھے؟ ایک کی تے بوا ہے, مجھے انتظار ہے, میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں. ایک کی تے بوا ہے, نظام پاک فرماتے ہیں ایک کی تے بوا. انہوں نے کہا کہاں جانا؟ کہا فریدن پاک کے جانا ہے, اجودن جائیں گے. آپ راتوں رات دلی سے نکل گئے. یہ درویشوں صوفیوں فقیروں کے یہی مزاج رہے بھائی صاحب, یہی مزاج رہے. تو اب بادشاہ آیا تو پتا چلا کہ حضور نظام پاک تو پاک پتن شریف کی طرف رجوع کر چکے. بادشاہ نے پھر امیر خسرو پہ جلال کیا, یہ خبر تو دیتی ہے؟ انہوں نے کہا میں دیتی ہے. انہوں نے کہا تینوں پورا بھی ڈر نہ لگا کہ اسی تیری جان لے لیں گے. انہوں نے کہا گل سن میری, تو کلی جان لے سکتا ہے کہ جے پیرانہ بے وفائی کیتی تو پیر بھی نظام الدین, تو میرا ایمان ہی نہیں رہتا تھا, لہذا یہ سودا میں کاٹے دا نہیں کیتا. جان جاندی ہے جائے, ایمان نہ جائے, ایمان نہ جائے. تو نواب حامد علی خان سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کے نمائندے سے فرمایا نواب صاحب سے کہیے ہم نوابوں کے آداب سے واقف نہیں. کمال کا جملہ ہے. اور نواب صاحب ہم فقراء اور درویشوں کے حجروں میں بیٹھنے کے آداب سے واقف نہیں ہیں, زیادہ دعا گو. حضور یہ انہوں نے نظر بھیجی ہے, فرما رامپور میں بڑے ضرورت مند ہوں گے. تو اور دیکھیں نوابپور میں رامپور میں بڑے ضرورت مند ہوں گے, ان کو دے دیں نواب صاحب, اس فقیر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بات کشف المحجوب کے باب جود و سخاوت سے چلی. جود و سخاوت پچھلے جمعے ہم نے جواد اور سخی کے معنی کا فرق جو دادا صاحب نے لکھا وہ بیان کیا. آج اس سے ریلیٹڈ دیگر واقعات بیان کیے, اور اینڈ ہمارا اس گفتگو کا یہاں پر ہوا کہ سخاوت کے لیے جیب سے پہلے دل کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو سخی ہوتا ہے باب جامی کا جملہ, ان کے ربائی کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے کہ یہ جو حسن ہوتا ہے نا, اس حسن کو دکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. جڑا سخی ہوں انہوں آپ ہی روڑے بڑے رہنے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام اہل سنت کی جو ساری زندگی ہے وہ سخاوت کا جو معیار ہے. اور دوسری بات, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سخاوت میں ایک اور رنگ دیا ہے, اور یہ بھی بزرگوں سے پرانا چلا تھا, اور وہ رنگ یہ ہے کہ سخاوت کے معاملے میں دوسرے کو حقیر نہ سمجھا جائے. دوسرے کو
आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह घर के दरवाजे के बाहर वो पूरा एरिया, मैंने उसकी ज़ियारत की है बरेली शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह। वहां आप तशरीफ रखते थे, सवाल जवाब होते थे, तो चारपाई भी बिछी होती थी एक दो। तो एक अमीर बंदा है बरेली शरीफ का, खिदमतमंद आला हज़रत का था, वो भी आके बैठता था। ऊपर से ये हुआ कि बरेली शरीफ का एक हज्जाम आ गया, वो भी अकीदतमंद है। अब ये ऊंच नीच तो डली हुई है। अब भी हम इन रियासतों में जाते हैं तो बेचारे जो वो मज़ारे होते हैं वो चारपाई पे बराबर नहीं बैठ सकते, चौधरी साहब के, खान साहब के, बड़ों के। तो अब ये हुआ कि वो अब खड़ा है तो हालत में फरमा बैठ जाइए। अब वो इधर देखता है कि चौधरी साहब बैठे हैं, वो फिर नहीं हुजूर, हम कहते हैं आप बैठे हैं। हुजूर कहाँ बैठूं? फरमाया ये चारपाई पे जगह है ना, यहां बैठो। ओनू जनाब कौड़ चढ़ गई, बड़ी नाक भवें चढ़ाई, बड़ी नाक भवें चढ़ाई कि एनू मेरे नाल क्यों बिठाता है। आला हज़रत ने दूजी बारी फिर इंजी कीता, एक दफा फिर मौका बना, ऐसा इत्तफाक हुआ, साथ बिठा दिया। आइंदा से उस बंदे ने आना छोड़ दिया ते फरमा सानू है जो दी लोड़ भी कोई नहीं। सूफिया ये समझाते हैं कि सखावत करना है तो सामने वाले को हकीर, और अगर नुक्ता समझ सके तो सिर्फ 1.5 लाइन में अर्ज कर दूं, सूफिया औलिया कहते हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, और ये उनकी अपना मिजाज है, अल्लाह की राह में वो खर्च इस नीयत से करते हैं कि रब ने सानू नौकर रखा हुआ है। अल्लाह करे कि आप इस जुमले को समझ जाएं। वो ये नहीं कहते कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, वो कहते ने कि सानू ना सोने मुलाजम रखिया है भी आप पैसे लवो तो विच इन्ने कि तुसी भी लै लो ते बाकी फलाने नूं दे दो, फलाने नूं दे दो, फलाने नूं दे दो। वो इहदे च ही राजी ने कि रब ने सानू नौकर रखिया है। एडा तगड़ा मिजाज भी वेख्या जे किसी का? तवज्जो है जी आपकी? हवा भी वजद में आ गई है, आने दीजिए, आने दीजिए। अब मेरी तकरीर का इख्तिताम है और एक मैसेज जरूरियो लाजमी आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। तवज्जो है जी आपकी? तवज्जो है आपकी? बस तवज्जो फरमाएंगे, इसको थोड़ा तवज्जो से सुन लें। माह मिलाद शरीफ जलवागर हो रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा हम रबीउल अव्वल की सुहानी रुतों में बैठे होंगे। मालिक ने जिंदगी दी, मोहलत दी। ईदे ईदा है, दिलों की तस्कीन है, आंखों का नूर है, करारे जां है। साडे वास्ते से इस तो अगे चाला देना और कोई नहीं, ठीक है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। माए रबीउल अव्वल शरीफ पे जो झंडे हजरात लगा रहे हैं, लगाएंगे, उनसे इल्तमास है कि बाजारों गलियों में झंडे और झंडियां सादा लगाएं, जिन पर गुंबद खदरा या नक्शे नाले पाक की तस्वीर शबी हो। ऐसे झंडे गली बाजार मोहल्ले में ना लगाएं। आप देख रहे हैं तेज आंधी चली है, तो जब ये झंडे झंडियां ऐसे लगे होते तो कोई लड़ी टूट गई, कोई सोटी गिर गई, फिर जिस पर शिव की मुबारक तस्वीर हो उसका फर्श पे आ जाना, तो ये एक अहले मोहब्बत के लिए तकलीफ दे सबब है। तो सादा झंडे लगाएं, मसाजिद के अंदर गुंबद खदरा शरीफ की शबी वाला झंडा लगा ले। दूसरी गुजारिश, रबीउल अव्वल शरीफ में जो हजरात गलियों मोहल्लों में सजावट करते हैं, उनसे गुजारिश है कि सजावट इस तर्ज पर करें कि रास्ता ब्लॉक ना हो, लोगों की आमदो रफ्त में किसी किस्म का ताअत्तुल ना हो। हम खुद मैं खुद रोज सफर में होता हूं, मुझे पता है कि अगली जगह इंतजार हो रहा हो, 5 मिनट भी अगर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो अगलों का क्या हाल होता है, हमारा हाल क्या होता है। तो गली महल्ले से किसी ने मरीज ले जाना है, किसी का मरीज आना है, कोई और 100 जरूरतें होती हैं, लिहाजा मुनासिब जगह पर डेकोरेशन इस अंदाज पर करें कि रोज की जो आमदो रफ्त है उसमें किसी किस्म का ताअत्तुल पैदा ना हो। तीसरी गुजारिश, बाज लोग मिलाद शरीफ के मौके पर केक काटते हैं, केक काटने में कोई हर्ज नहीं, और जब केक काटते हैं तो मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन पढ़ते हैं। ना मोमबत्ती जला के फूंक मारने की जरूरत है, और ताली का तो यहाँ तसव्वुर ही नहीं है।
اور یہ گزارش ہے کہ کیک کے اوپر بھی سرکار کا مبارک مقدس نام شریف، اسم شریف، یا گنبد خضرا کی شبیہ مبارک، یا نقش نال پاک کی شبیہ، یہ بھی کیک پر نہیں بنانی چاہیے۔ خود سوچے حضور کا نام پاک لکھا ہو پھر اس پہ چھری چلانا، یہ بھی اہل محبت کے لیے ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی امور ماہ میلاد شریف سے ریلیٹڈ ہم نے سر انجام دینے ہیں، اس بار یہ میری بات ذرا انتہائی توجہ سے سن لیجئے گا، مختلف دیگیں ہیں، لنگر ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس بار لنگر کا کثیر حصہ، اخراجات کا ایک بہتر حصہ میلاد شریف ہی کی نیت سے سیلاب زدگان کی طرف بھیج دیا جائے۔ وہ روڈوں، چوراہوں، سڑکوں پر بیٹھو، آگے سردی آ رہی بھائی صاحب، گرم کپڑے، کمبل، دیگر چیزیں بھیجیں تاکہ کسی کو روٹی ملے تو اس کو پتا چلا ہو کہ یہ لنگر حضور کے میلاد شریف کا ہے، کسی کو کمبل مل جائے سردی میں تو پتا چلے یہ سرکار کے میلاد کا گفٹ آیا ہے۔ وہ کتنا خوش ہوئے گا کہ جنہ دا میلاد ہے، وہ کتنا خوش ہوں گے۔ لہذا ہمارے دروازوں کے سامنے اس مرتبہ دیگوں کے بجنے کی آواز نہ بھی آئے تو کیا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ 10 دیگیں ہیں نا تو 5 دیگیں سیلاب والوں کے لیے، 10,000 خرچ کرنا زیادہ نہیں ہے تو 3 سے 4,000 سیلاب زدگان کے لیے۔ مت سمجھیے گا، میں نے گزشتہ دنوں بھی آپ کو یہاں جمعوں پر کہا کہ ابھی تو الیکٹرانک میڈیا سیلاب کر رہا اور ہماری توجہ ہے، یہ چند ہفتوں سے زیادہ نہیں چلتا اور وہی کام ہوا ہے۔ میرا خیال کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سیلاب کلیئر ہو گیا، لوگ گھروں میں چلے گئے، نہیں، آفتوں پر آفت ہے۔ ملیریا پھوٹ گیا، مچھر آ گئے، مختلف امراض کا ہمارے ان بھائیوں کو سامنا ہے۔ تو مت سمجھیے کہ وہ سکون میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، اور وہ تکلیف میں ہیں تو ہم سکون میں کیوں بیٹھے ہیں، ہم ان کی ضرور مالی مدد کریں۔ ذہن میں رہ گئی بات جی؟ توجہ میری طرف رکھ رہی ہے آپ نے، یہ ضروری باتیں ہیں۔ 5ویں گزارش یہ ہے، 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول کو گلیوں محلے جہاں سجاوٹیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ہی معاشرے کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، لیکن جب رواج پڑتا ہے نا تو لوگ رواج کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی سالوں سے یہ رواج چل نکلا ہے کہ وہ ہمارے مسلم معاشرے کی بیٹیاں، بہنیں، بہویں شام کو نکلتی ہیں کہ گلیوں کی سجاوٹ دیکھنی، اور غول کے غول ہیں، لشکر کے لشکر ہیں۔ پھر کیا ہو رہا ہے کہ بد نگاہی کے مرتکب اور اندر سے مزاجوں کے نہایت ہی گھٹیا قسم کے افراد وہ بیچ میں جس قسم کی شرارتیں اور حرکات کرتے ہیں، سن کر جان کر نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ صرف یہ گزارش کروں گا، ان ساری چیزوں کا میلاد شریف سے کوئی تعلق نہیں۔ گلیاں سجائیں، ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں 11 ربیع الاول کو بھی گھر میں محفل میلاد کریں، 12 کو بھی کریں، حضور کے گن گائیں، نعت پڑھیں، لیکن پلیز ایسا مت کیجئے کہ آہستہ آہستہ میلاد کا اثر رنگ چینج ہو جائے، اصل صورت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ امید ہے توجہ کریں گے آپ حضرات، انشاءاللہ امید ہے توجہ کریں گے۔ اور آخری بات یہ، ڈیکوریشن کرنی ہے، لائٹنگ لگانی گلی محلوں میں، بجلی چوری کی نہیں ہونی چاہیے، ایک چوری کی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، کسی کے میٹر میں اس سے پوچھے بغیر تاریں بھی نہیں لگانے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ڈنڈے نال منوان والا کام بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ لو جی یہ کیڑا عاشق آ گیا، میلاد شریف تے 10 دن ہی تے لائٹاں بلنیاں سی، انہیں میٹر چ تار نہیں لان دیتی، اینو حضور نال کیڑی اے فتوی بازی بھی نہیں کرنی۔ او دی خرے اندر کی حالات ہے کہ روٹی بھی پک دی ہے کہ نہیں، چٹے کپڑے پا کے پھرنا او دی مجبوری ہے، تے خبرے ہو ساڑھے نالوں وڈا حضور دا عاشق ہوئے، لیکن بجلی کا بل اسے ستاتا ہے، غربت اسے ستاتی ہے، تو لہذا فتویٰ بھی کسی پر نہیں لگانا اور بغیر اجازت کے کسی کی بجلی کو استعمال بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو